ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار رحمت للعالمین باہا و یاسین انیسے بے کسا چارہ سازہ درد مندہ کونین میں سب سے انوکھی اور سب سے نرالی شان والے دائی حلیمہ کے گود کے پالے سیدہ آمنہ کے راج دلارے حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے ایک نصیحت آموز گفتگو سنی ہے اور میرے بعد بھی آپ بہت سے شعراء اور خطبہ سے آپ نعت خانے بھی سنیں گے اور تقریر بھی سنیں گے. میں مختصر سی گفتگو کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى کہ آخرت کی زندگی یہ بہترین زندگی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں لوگ آتے ہیں یعنی جن روحوں کا جس وقت اس دنیا میں آنا مقرر ہوتا ہے وہ روح اس دنیا میں اپنی باری کے اعتبار سے آتی ہے اور پھر اس دنیا میں مقررہ زندگی گزار کر جو زندگی کا وقت ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، وہ دنیاوی زندگی گزار کر پھر اس دنیا سے دارالعقبہ کی جانب کوچ کر جاتا ہے. یعنی روح سب سے پہلے عالم ارواح میں رہتی ہے، پھر وہ روح اپنی باری میں اس دنیا میں آتی ہے، پھر یہ دنیاوی زندگی گزار کر پھر وہ روح عالم ارواح کی جانب کوچ کر جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو عالم ارواح یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ وہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے روح وہاں رہتی ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد روح وہاں
پھر جب دنیا سے روح جاتی ہے تو ایک روح کے لیے جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ علیین ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے. اور مومنین جو نیک اعمال کیے ہیں، جو اعمال حسنہ کیے ہیں، اپنی زندگی میں وہ نیکی کا کام کیے ہیں، تو ان کے لیے ان روح کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اعلیٰ علیین ہے. علیین میں وہ روح رہتے ہیں. اور ایک روح وہ ہے جو ایمان نہ لائی، مسلمان نہ ہوئے، تو ان کے لیے کون سی جگہ ہے؟ وہ مرنے کے بعد کہاں رہیں گے؟ تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ روح سجین میں رہے گی. کہاں رہے گی؟ سجین میں. تو اس طریقے سے روح دنیا میں آتی ہے اور دنیا سے چلی جاتی ہے، اور ان کے لیے جگہ مقرر ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، آپ ذرا غور کریں کہ آپ اس دنیا میں آئے، ابھی آپ کی روح آپ کے جسم کے ساتھ ہے. جب تک آپ کی روح آپ کے جسم کے ساتھ رہے گی، آپ زندہ رہیں گے. اور جب آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر جائے گی تو آپ کا جسم مردہ ہو جائے گا، اس میں جان باقی نہیں رہے گی. تو میرے دوست اور بزرگوں، ذرا سوچئے کہ یہ زندگی ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، ایک معینہ وقت کے لیے ہے، پھر یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اور سب کا اس بات پر یقین ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، کیوں نہیں آج ہی سے اس باقی رہنے والی زندگی کے لیے آج ہی سے نیک کام کرنا شروع کر دے. لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت ہی کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو یہ دنیاوی زندگی کتنے دنوں کے لیے ہے؟ 50 سال کے لیے ہے، 60 سال کے لیے ہے، 70 سال کے لیے ہے، 100 سال کے لیے ہے. مان لو، بالفرض مان لو کہ اگر آپ کو اللہ نے 1000 کی زندگی بھی دی ہے، پھر بھی اس کے بعد تو مرنا ہی ہے نا. پھر اس کے بعد مرنا ہی ہے، قبر میں جانا ہے. تو کیوں نہیں اس قبر کے لیے آج ہی سے تیاری کر لیں؟ کیوں نہیں اس قبر کے لیے آج ہی سے تیاری شروع کر دے، تاکہ جب تاریخ قبر میں جائے، اس اندھیری قبر میں جائے، تو یہ ہمارے نیک اعمال، یہ ہمارے اعمال حسنہ اس تاریخ قبر کو، اس اندھیری قبر کو روشن کرتی ہوئی نظر آئے. میرے دوست اور بزرگوں، آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے، آئے دن آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا ہے. فلاں آدمی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ مر گیا ہے. فلاں آدمی بیمار تھا، وہ مر گیا ہے. فلاں آدمی کو کسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے. فلاں آدمی آج فلاں شہر جا رہا تھا، راستے میں اس کو کسی نے مار دیا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ تمام حوادثات، یہ تمام واقعات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ اے لوگوں، جس طرح سے آج اس شخص کا انتقال ہوا ہے، کل اسی طریقے سے آپ کا بھی انتقال ہونا ہے. آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں جانا ہے. لہذا میرے دوست اور بزرگوں، جب قبر میں جانا ہے تو اس کی تیاری کریں. اب قبر میں جانا ہے اور بلا شبہ جانا ہے. یاد رکھیں، قبر ایک ایسی حوض ہے، ایک ایسا کنواں ہے جہاں پر ہر ایک آدمی کو بلا شک و شبہ اترنا ہے. اس کنویں میں اس کنویں کے پاس ہر ایک آدمی کو جانا ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لہذا میرے دوستوں، وہ موت ہے، موت کے راستے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو جب گزرنا ہے اور یقین ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے میرے دوست اور بزرگوں. لیکن آپ تیاری کریں تو کیسے کریں؟ موت کی تیاری کرنی ہے، لیکن تیاری کریں تو کیسے کریں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تیاری کرنے کی ایک صورت ہے. وہ کیا صورت ہے؟ اپنے دل میں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے. یقین جانے، اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ گناہ کے راستے پر نہیں جائیں گے. اگر آپ کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو آپ
میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ تو امتی ہیں، ہم اور آپ امتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کے دل میں اللہ کا کیسا ڈر تھا، اللہ کا کیسا خوف تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا کہ آپ نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے اور ایسی درد بھری آواز میں روتے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے درخت رونے لگتے تھے، آپ کے رونے کی وجہ سے یہ مٹی کے ڈیلے رونے پر رو دیا کرتے تھے، آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے والد ماجد رویا کرتے تھے، اور اتنا رویا کرتے تھے، اتنا روتے کہ وہ خود بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے یہ کون ہے؟ یہ ایک نبی ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، برگزیدہ بندے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ معصوم تھے، وہ ان گناہوں کی نسبت اس کی طرف کرنا بھی حرام ہے، وہ معصوم ہو کر اللہ سے اس قدر ڈر رہے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں اس قدر ہے کہ وہ ان کے رونے کی وجہ سے درخت رو رہا ہے، ان کے رونے کی وجہ سے مٹی رو رہی ہے، ان کے رونے کی وجہ سے ان کے والد روتے روتے بے ہوش ہو جائے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، آج ہم گناہ میں ملوث ہیں، پورا دن ہمارا گناہ میں گزرتا ہے، پوری رات گناہ میں گزرتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کسی عقل مند آدمی کا کام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ایک بیوقوفی آدمی ہوگا جو ایسا کرے گا کہ وہ جانتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے۔ اگر آپ عقل رکھتے ہیں تو آج ہی سے اپنے قبر کی تیاری کریں، آج ہی اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے گناہوں پر نادر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر اللہ سے آپ دعا توبہ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ توبہ استغفار کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ دنیا گزاری کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور آپ کے گناہوں کو معاف کر کے اپنے نیک بندوں میں آپ کو ضرور بھی ضرور شامل فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کی طرف رجوع کرنا۔ میرے دوست اور بزرگوں سنیے، یہ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ اب آئیے ہمارے آقا اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے رات گزارا کرتے تھے، ان کا عالم کیا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات ہوتی ہے، آپ آدھی رات کو اٹھتے ہیں۔ کیوں اٹھتے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں، مصلی بھی جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور معلوم ہے نماز پڑھتے ہیں، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں اور گریہ گزاری کرتے ہیں، اور پوری رات مصلی بچھا کر صرف کیا کہہ رہے ہیں؟ امتی امتی امتی، یا اللہ میری امتی، اے اللہ میری امتی، اے اللہ میری امتی۔ میرے دوست اور بزرگوں ذرا سوچئے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، پورا جملہ نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے فقط کتنا کہہ رہے ہیں؟ امتی امتی امتی، یعنی اے اللہ میری امتی، یعنی کہہ رہے ہیں یا اللہ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ پورا جملہ نہیں کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑگڑا رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری امتی امتی میری امتی۔ آپ اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھیں کہ اگر کسی کا بچہ ہے، وہ بیمار ہے، وہ بچہ بیمار ہے، اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے اے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، میرا بچہ بیمار ہے، انہیں دوا دے دے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ کب ہے؟ جب اس کی بچے کی زیادہ طبیعت خراب نہ ہو۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، جب اس عورت کے بچے کی، جب اس باپ کے بیٹے کی، جب بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو، تو اب وہ باپ یا وہ ماں یہ نہیں کہے گا اے ڈاکٹر میرا بیٹا، بلکہ اتنا ہی کہے گا اے ڈاکٹر میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، یعنی اس کا تمہیں علاج کرنا
گزارے. لہذا میرے دوست اور بزرگوں ہمیں مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, پھر ہمیں اٹھایا جانا ہے. ذرا سوچئے کہ وہ نبی تھے, معصوم تھے, گناہوں سے پاک تھے, گناہوں سے پاک تھے, سید المعصومین تھے, معصوموں کے سردار تھے. ان کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے, مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول رات کے آدھی رات کو بیدار ہو کر رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں. ایک اور رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرا ہی بندہ ہے. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرا ہی بندہ ہے. پوری رات یہ دعا رب کی بارگاہ میں مانگے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ ذرا سوچئے ایک مثال سے کہ آپ کا لڑکا ہے, آپ کی نافرمانی کی, آپ کا لڑکا ہے, آپ کی نافرمانی کی, اور آپ سے سبق لینے کے لیے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک کے بعد انشاءاللہ میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا. سماعت فرمائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہوتے ہیں اور پوری نماز میں رب سے یہ دعا کرتے ہیں, سجدے میں جا کر یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے. پوری رات سجدے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں, پوری رات سجدے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں. اب اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ کا لڑکا ہے, آپ کی نافرمانی کی, آپ نے اسے سزا دینے کے لیے بلایا اور انہیں مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھایا. میں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا, جنابے والا یہ آپ ہی کا لڑکا ہے, انہیں معاف کر دے. جیسے ہی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس سے غلطی ہو گئی ہے, آپ انہیں معاف کر دیں گے. بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں, اے اللہ, اے پاک پروردگار, اے مالک الملک, یہ اگر تو انہیں عذاب دے گا, اگر تو انہیں سزا دے گا تو یہ تیرا ہی بندہ ہے. یعنی اے اللہ, اے پاک پروردگار, تو نے اسے پیدا کیا ہے, تو اسے رزق دیا ہے. اے پاک پروردگار, یہ تیرا بندہ ہے, اس سے غلطی ہو رہی ہے. اے اللہ اس بندے کو پاک کر دے. اگر اللہ یاد سے اے اللہ اس بندے کو پاک کر دے. جیسے ہی اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ ربوبیت قائم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کروا دے گا. میرے دوست اور بزرگوں ذرا سوچئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے راتوں میں رو رہے ہیں, ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں, ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں رو کر گریہ وزاری کر رہے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ کی طرح نہیں بناتے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ کا تو دم بھرتے ہیں, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگ و روغن میں پھنس چکے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا یہ فنا ہونے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. لہذا میرے دوستوں بزرگوں, اس دنیا میں آپ ایسے زندگی گزارے گویا کہ آپ ایک مسافر ہیں. جیسے مسافر اپنی زندگی اپنے سفر کے لیے سامان طے کرتا ہے مختصر, اسی طریقے سے آپ اس دنیا کو گزارے کہ ہمیں اس دنیا میں ہم مسافر ہیں, ہمیں آزمایا جائے گا. لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں, قبر میں جانا ہے, حشر میں اٹھایا جانا ہے, اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمالوں کا حساب دینا ہے. اسی اعتبار سے آپ اپنی زندگی کو گزارے اور زندگی میں سارے خیر کرنے کی کوشش کریں, نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنانے کی کوشش کریں, نیک اعمال کے طور پر اعمال حسنہ کی
طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں قصداً غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف